ہائے، میں آغا حسن سید جرمنی سے، جمال ٹاکو فرانس سے۔ میں بھی سن رہا تھا، یہ نو بنو ہے، تازہ بتازہ۔ میں سن رہا تھا کہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے ڈالرز دینے کا وعدہ کر لیا ہے اس شرط پہ کہ ہم افغان اگریشن کو، دہشت گردی کو سرحدوں پر پاکستان کی مدد سے کنٹرول کریں گے۔ تو وہ بندے بول رہے ہیں کہ جی یہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، 2005 کی سچویشن میں ہم واپس چلے گئے وغیرہ وغیرہ۔ وہ جتنی کھوپڑی ہے اتنی بات کر رہا ہے، کیونکہ اب یہ ٹیلی فون کے ساتھ کیمرہ لگ گیا ہے، تو جو وہاں پر ناک بھی صاف کر رہا تھا وہ بھی اپنی ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے۔ کوئی سینس نہیں ہے، کوئی لاجک نہیں ہے، سپیلنگ ٹھیک نہیں ہے، ڈالر کو DOLLER لکھا ہوا ہے، پڑھ کے غصہ آتا ہے، وہ ڈالر پہ بات کر رہا ہے بندہ۔ ٹھیک ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، اس کو بڑے پیمانے پہ دیکھیں۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ کیمرے کھول کے تو بیٹھے ہوئے اور کیوس پھیلانے میں اپنا پورا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ کوئی بھی قوم ہو، کسی کو دیکھ لیں، آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جرمن ہو، فرینچ ہو، شمالی کوریا ہو، افغانی ہوں، انڈینز ہوں، کوئی بھی ہوں، ان لوگوں کو آپ دیکھ لیں، یہ ان کے جو لوگ ہیں یہ اپنے وطن سے بڑے وفادار ہیں۔ یہ لوگ اتنے وفادار ہیں کہ انسان سوچ ہی سکتا۔ چلو یورپ ہم نہیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جو باقی کنٹریز ہمارے جیسے، ان کے لوگ بڑے وفادار ہیں۔ عربوں کو تو چھوڑ دینا، عرب تو بے شمار اپنے ملک سے وفادار ہیں۔ صرف ایک قوم ہے جو اپنے ملک سے وفادار نہیں ہے، اور وہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ بہت وفادار ہے، اور ویسی حرکتیں کر رہی ہوتی ہے جیسے کہ قوم کے مفاد میں کری، جبکہ ملک کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے۔ ہر ایک نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے تنقید کرنے کا اور نقادی کا، اور نقاد بنا ہوا ہے، اور ہر ایکٹ پہ، چاہے وہ کوئی گورنمنٹ ہو، پچھلی گورنمنٹ ہو، یہ گورنمنٹ ہو، یا اس سے پچھلی گورنمنٹ ہو، اس پہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو صرف نقادی کرتے ہیں۔ ان کا کام یہ ہے پازیٹو پہلو دیکھنا، نہیں نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں۔ بہرحال بات یہ ہے کہ اپنے ملک سے اگر آپ وفادار ہیں تو آپ کو نظر آنا چاہیے کہ وہاں پہ ڈرون سے معصوم نہیں مرتا۔ ڈرونز ہٹ کرتے ہیں اڈوں پہ، جہاں پہ دہشت گرد اور نام نہاد مجاہدین جو ہیں سیولینز کے روپ تارے ہوتے ہیں، یا سیولینز کے آڑ میں ان کے گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں، جو کہ جس سے اب جو سہولت کار ہوگا وہ بھی اتنا بڑا مجرم ہے۔ قانون تو یہ کہتا ہے نا، جو سہولت کار ہے وہ بھی مجرم ہے۔ اگر سہولت کار کے قتل میں سہولت کار کو بھی پھانسی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دہشت گردی میں اپنے پاس رکھنے والوں، ان کو فیڈ کرنے والوں کو بھی مارا جانا چاہیے، میں سمجھتا ہوں۔ کیونکہ سب سے پہلے ملک آتا ہے۔ یہ قوم یہ نہیں سیکھ سکی کہ سیاست میں سیاست ہو، حفاظت ہو، دفاع ہو، تجارت ہو، سب سے پہلے ملک کی بات کرو، شخصیت نہیں۔ یہ شخصیت کے پیچھے جاتے ہیں۔ اب یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی معصوم لوگ مریں گے۔ کون سے معصوم لوگ؟ یہ جو 22 کروڑ معصوم بیٹھے وہاں پہ، ان معصوموں کی معصومیت کا اندازہ اس سے اندازہ کرو کہ آپ کے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے 101% لوگ جو ہیں سب کے سب بدکار، بد کردار، جاہل، گنوار، ان پڑھ اور جرائم پیشہ ہیں۔ اور ان کو وہ خود اڑ کے نہیں آیا نا، انہوں نے پر لگا کے اڑ کے آیا، ان کو یہ قوم لائی ہے باقاعدہ لائنوں میں کھڑے ہو کے ووٹ ڈال کے۔ پھر وہ جب آ کے اپنے پارلیمنٹس میں اور اسمبلیوں میں اپنی منمانیاں کرتے ہیں، اور اپنے سودے کرتے ہیں، لوٹے بنتے ہیں، یہ بنتے ہیں، وہ بنتے ہیں، واٹ ایور، تو پھر کس کا قصور ان کو لانے والوں میں؟ تم لوگ لے کر آئے نا، خود تو آئے نہیں ہیں وہ لوگ۔ سازشیں، جو ریشہ دوانیاں، سازشیں، محلاتی سازشیں، اقتداری سازشیں کرنے والے، اور صرف گفتار کے شعر، یہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے ڈیسک بجا کے یا باتیں کر کے ملک میں بدامنی پھیلا دو یا کچھ کر دو، دیٹ از آل۔ عملی طور پہ کوئی کہیں نظر نہیں آتا، ان کو 5 سال کہیں نظر نہیں آتا، اپنے حلقوں میں تک میں نظر نہیں آتے۔ یہ ان کو لے کر آتے ہیں اور بار بار لے کے آتے ہیں۔ ابھی یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے آپ کے پرانے سیاستدانوں کی زیادہ تر اولادیں بیٹھی ہوئی ہیں، بڑے بڑے عہدوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، تو تم لوگ لے کے آئے نا۔ ان جو مر گئے ہیں، جو ابھی زندہ ہیں، بڈھے ہو گئے ہیں، جو بھی ہیں، ان کو تم لوگ ابھی بھی ان کو پوچھتے ہو، جن کی اولادیں تک تباہ کر رہی ہیں اس ملک کو۔ معصوم کون سے معصوم بن رہے ہیں؟
جب تم لوگوں کو صحیح چناؤ نہیں کرو گے، اور اگر چناؤ کے لیے لوگ نہیں ہے، کہتے ہو لوگ نہیں ہیں، تو مت جاؤ الیکشن میں لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے، تاکہ لوگوں کو بتاؤ کہ ہم نے بائیکاٹ کیا ہے، بیکاز وی نیڈ، ہمیں چاہیے صحیح لوگ، ہمیں صحیح لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تم تو وہاں پہنچے ہوتے ہو، تو بریانی کی پلیٹوں پہ اور مرغی کی بوٹی پر بکھنے والی قوم جب ہو تو اس کو ڈرونوں میں ہی مارا جاتا ہے نا، وہ ڈرونوں میں مرتی ہے، کیونکہ ان کی اوقات اور وقت نہیں ہوتی۔ اب تو یہ چھوڑو، اندر تو چھوڑو، تم لوگوں کے ساتھ اپنے لوگ کیا کر رہے ہیں، باہر کے ملکوں میں لوگوں نے تمہارے لوگوں کی حیثیت کیا ہے، اس کو اندازہ کر لو۔ میری بات اگر غلط ہے تو مجھے آپ کنڈیم کریں، لیکن بات یہ ہے، یو پیپل آر fully responsible for whatever is happening in Pakistan۔ یہ قوم پوری، میں نہ کہتا ہوں جنرل قصوروار ہیں، نہ بیوروکریٹس ہیں، نہ ٹیکنوکریٹس ہیں، نہ ارسٹوکریٹس ہیں، کوئی بھی نہیں ہے اس کا قصوروار، یہ لوگ ہیں۔ یہ جو اپنے معصوم بن جاتے ہیں نا، ان میں 4 لوگوں کے پاس ٹیلی فون آ گئے اور ان کو انٹرنیٹ چلانا آ گیا، 4 کے پاس انٹرنیٹ آ گیا، وہ بیٹھ کے لگے رہتے ہیں سارا دن بڑبڑ کرنے۔ وہ بھی سوڈوز ہیں، ان میں بھی آدھے 90% ان پڑھ ہیں، جن کو اسپیلنگ نہیں آتے، وہ بیٹھ کے کمپیوٹر چلا رہے ہیں اور وہاں پہ تقریریں کر کے بتا رہے ہیں لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ تو مقصد میرا صرف کہنے کا یہ ہے کہ اس ملک کے ساتھ جو ہو رہا ہے، یہ ڈیزرو کرتی ہے یہ قوم، کیونکہ اس قوم نے بار 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 کھڑے ہو کر پورا دن دھوپوں میں کھڑے ہو کے ان لوگوں کو ووٹ دے کے لے کر آتی ہے، تو پھر وہ لوگ آگے سے پلتے ہیں اور پھر اپنی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں، اور تم لوگ بس دوبارہ نہیں آتے ہو، مگر پھر 5 سال بعد تم لوگوں کو ووٹ دیتے ہو۔ کوئی بھی بہانہ کر لو، برادری ہے جی، برادرزم ہے، برادری ہے تو یہ ہے تو وہ ہے، نہیں زبردستی ہے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ کہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں نا ملک اور قوم کے، تم پہلے ملک کو تو سوچو، ملک کو تو سوچتے نہیں ہو، شخصیت کا سوچتے ہو۔ تو اس لیے شخصیت تمہارے پاس رائٹ فرام دا ٹاپ ٹو باٹم، اس وقت جو شخصیات ہے سب بد کردار، زانی، بدکار، حرام کار ہے، اور تم لوگ کو فرق کوئی نہیں پڑتا۔ پھر تم کس بات پہ کہتے تم لوگوں کی عزت کی جائے؟ ایک زانی کو آپ کہتے ہیں کہ اب آپ اس کے زنا کے ثبوت آ رہے ہیں اور آپ اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ ملک لوٹا ہوا جن لوگوں نے ہے، بے خاندان نے، اس کو تم لوگ آنکھوں پہ بٹھاتے ہو۔ سندھ میں تباہی مچانے والا خاندان جو ہے، اس کی لادوں تک کو تم لوگ اپنے اقتداروں میں بیٹھاتے ہو، تو تم لوگوں کی اوقات کیا ہے؟ You guys have no respect. What are you? You have no honor. What are you? You have no honor. اس بات کو یاد رکھو، اس لیے آنریبل اور آنر کی باتیں مت کیا کرو۔ اپنی بوتھی اور شکل دیکھو اور اپنے کرتوت دیکھو، اس کے بعد فیصلہ کرو کہ تم لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں غاسن سید، جرمنی سے، جمال ڈاکو، فرانس سے، صرف وائز لوگوں کے لیے، اونلی فار وائز پیپل ود وزڈم میری گفتگو ہے۔ یہ جاہل ان پڑھ عورتوں کی، یہ چوتڑوں کے پیچھے ویڈیو لائک کرنے والوں کے لیے نہیں۔ میری ویڈیو ایک بھی مت دیکھو، مگر یہ ریکارڈ کا حصہ بنتی جا رہی ہے، گوگل پہ، ہر جگہ، یوٹیوب پہ۔ وقت بتائے گا کہ ہم نے بہت پہلے 14 سال سے، ہم 15 سال سے، 17 سال سے، بلکہ 2004 سے ہم یہ لوگوں کو بتاتے آ رہے جو اب کے حالات ہیں، لیکن تم لوگ صرف اور صرف نشے میں رہے ہو اور عیاشی میں۔ تھینک یو ویری مچ، بائے بائے۔